بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اللہ اس میں ذات ہے جو کہ جملہ اسماء الہی پر محیط ہے، خواہ وہ جمالی ہوں یا جلالی، فعلی ہوں یا صفاتی۔ یہ اس جملہ اسماء کا جامع ہے، تمام اسماء پر مقدم ہے اور تمام اسماء اس کی تجلی ہیں۔ جمہور علماء کے نزدیک اسم اللہ ہی اسم اعظم ہے، اور بہت سارے اولیاء کرام نے اسم اللہ کے ذکر کی تلقین کی ہے، کیونکہ اسم اللہ کے ذکر سے اللہ کی معرفت کی منازل بہت ہی آسانی سے طے ہوتی ہیں۔ یعنی صرف اسم اللہ کا ذکر کرتے رہنے سے دیگر قسم کے مجاہدے چلے کرنے کی ضرورت نہیں رہتی، مگر اتنا یاد رہے کہ اسم اللہ کے ذکر کے ساتھ توجہ لازمی ہونی چاہیے۔ بغیر توجہ کے ذکر زیادہ مفید نہیں ہوتا۔ ہو سکتا ہے ثواب تو مل جائے، لیکن روحانی ترقی یا تو حاصل نہیں ہوتی یا اس کے حاصل ہونے کی رفتار بہت ہی سست ہوتی ہے۔ ذکر کے علاوہ بغیر توجہ کے کی گئی کسی بھی عبادت کی قبولیت کا اعتبار نہیں۔ مراقبہ اصل میں توجہ کو ہی مرکوز رکھنے کی پریکٹس ہے۔ مسلمانوں کے علاوہ کئی دیگر مذاہب بھی توجہ کو مرکوز رکھنے کی پریکٹس کرتے ہیں اور اس پریکٹس کو عبادت کا حصہ بنایا ہوا ہے۔ ہندوازم، بدھ مت وغیرہ میں کنسنٹریشن کو زیادہ مضبوط کرنے کی پریکٹس کی جاتی ہے، اور اسی کنسنٹریشن میں بہت زیادہ راز پنہاں ہیں۔ اسی سے روحانی ترقی حاصل ہوتی ہے۔ جس کی جتنی زیادہ ارتکازی قوت زیادہ ہوگی، اس کی روحانی قوت بھی اتنی ہی زیادہ ہوگی۔ اس لیے اللہ کا ذکر بھی توجہ سے ہی کرنا چاہیے۔ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، اسم اللہ امام ابو حنیفہ، الکسائی، الشیبی، اسماعیل بن اسحاق، ابو حفص اور جمہور علماء کے نزدیک اسم اعظم ہے۔ امام طحاوی اور کثیر علماء و صوفیہ نے بھی اسی کو اختیار کیا ہے، حتیٰ کہ وہ فرماتے ہیں کہ صاحب مقام کے لیے اسم اللہ کے ذکر سے بڑھ کر کوئی ذکر نہیں، اور یہی عقیدہ صوفیہ کرام اور مشائخ کا ہے۔ صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ منازل سلوک طے کرنے والے کے لیے اسم اللہ کے ذکر سے بڑھ کر کوئی نفع مند ذکر نہیں ہے۔ اسم اللہ کا ذکر دل سے اللہ کے سوا ہر چیز کی محبت نکال دیتا ہے۔ اللہ کے ایک ولی فرماتے ہیں کہ اے مرید، اسم اللہ کے ذکر پر ثابت قدم رہ، جبکہ تجھے اس کی اجازت کسی مرشد کامل نے دی ہو، کیونکہ یہ ذکر خواہشات نفسانیہ کو ان کی جڑوں سے اکھاڑ دیتا ہے۔ بعض اوقات مرید کو ابتدا میں اسم اللہ کے ذکر کی وجہ سے حرارت اور تنگی محسوس ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کا نفس اس ذکر کا عادی نہیں ہوتا، اور کیونکہ اسم اللہ کا ذکر دل سے عالم خلق کو زائل کر دیتا ہے اور اسے کائنات سے خالی کر دیتا ہے، اسی وجہ سے بعض مشائخ اپنے مریدین کو لا الہ الا اللہ کے ذکر کا حکم دیتے ہیں، اور جب ان کے دلوں میں نفی اثبات کا ذکر پختہ ہو جاتا ہے تو انہیں بعد میں اسم اللہ کے ذکر کی تلقین کرتے ہیں، اور اس پر دوام اور تلخی برداشت کرنے کی نصیحت کرتے ہیں۔ اگر مرید ابتدا میں اس کی تلخی کو برداشت نہ کر سکے اور اسم اللہ کے ذکر کو ترک کر دے تو مناظر سلوک میں ترقی مزید نہیں کر سکتا، اور اپنی کم ہمتی کی وجہ سے خیر کثیر سے محروم رہ جاتا ہے۔ مگر جو مرید اسم اللہ کے ذکر کا پختہ ارادہ کر کے صبر و استقامت سے کام لیتا ہے تو یہ اسم اس کے دل میں نقش اور کندہ ہو جاتا ہے، اور غفلت اور کاہلی دور ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ یہ اس کی رگوں میں سرایت کر کے اس کی روح کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے۔ پھر مذکور ہمیشہ اس کی نگاہوں کے سامنے ہوتا ہے۔ جب لوگ غفلت کریں تو وہ غافل نہیں ہوتا، اس وقت وہ مقام احسان پر فائز ہوتا ہے۔ ناظرین، ہم زبان سے اللہ اللہ کہتے ہیں، اس کی ذات سے دل کا تعلق ضروری ہے۔ اللہ سے تعلق قائم ہو جائے تو سارے وجود سے اللہ اللہ ہی نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس مقام کو دل کا جاری ہونا بھی کہتے ہیں۔ قلب کے جاری ہونے کے وقت بندے کو اتنی لذت محسوس ہوتی ہے، اسے بیان نہیں کیا جا سکتا۔ حالت وجد یا کیفیت وجدان اور چیز ہے۔ حالت وجد نتیجہ ہے خشوع و خضوع کا یا دل پر کسی کیفیت کے طاری ہونے کا، لیکن قلب کو اللہ تعالیٰ بغیر کسی وجدان یا خشوع و خضوع کے بھی جاری کر دیتا ہے، جس سے اللہ اللہ کی آواز وہ خود بھی سن سکتا ہے، اور ممکن ہے کہ وہاں بیٹھے دیگر لوگ بھی سن لیں، حالانکہ اس کے ہونٹ بھی نہیں ہل رہے ہوتے۔ قلب کے جاری ہونے کے وقت بندے کو اتنی لذت محسوس ہوتی ہے کہ کسی کو خواب و خیال میں بھی کبھی نہ ملی ہو۔ اسی طرح جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہ بندہ اپنی روح کو خود اڑتا ہوا دیکھتا ہے۔ اس کا تعلق بھی کسی حالت وجد یا خشوع و خضوع سے نہیں ہے۔ حق الیقین پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ بندے کا قلب بھی جاری کر دیتے ہیں اور اسے اس کی روح بھی دکھا دیتے ہیں، حالانکہ وہ آرام سے اپنی نشست پر بیٹھا ہوتا ہے، اس لیے کہ مرنے کے بعد ثواب و عذاب کا تعلق بندے کی روح سے ہوتا ہے کہ وہ کبھی نہیں مرتی۔ وہ اسے اڑتا ہوا بھی دیکھتا ہے، حالانکہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ وہ کسی جگہ پر بیٹھا ہوا ہے۔